سر اس ملک میں جب تک آپ بدماش ڈکلیئر نہ ہو جو روز ایک ذلت ہے. آپ جس دفتر جاؤ گے، جس بندے سے ملو گے، جس کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہوگا، وہ آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا اگر اس کو یہ پہلے کا نہیں پتا ہوگا کہ آپ بدماش ہو. جو کیمپین تھی پنجاب گورنمنٹ کی، اتنی چیزیں جو آپ نے کرنے کی کوشش کی، آپ اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر یہ میسج نہیں پہنچا سکے کہ جی رسپانسبلٹی جو ہے بک آپ پہ سٹاپ کرتا ہے. بچے کو پینلائز کرنا پڑے گا، اور ماں باپ بھی جو زیادہ کیئرفل ہوں گے نا، وہ تبھی ہوں گے کہ جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ بچے کا کریئر ہوگا خراب. ڈالا جو ہے بائی ڈیفالٹ ایک ہتھیار ہے سیاستدان کا، پاورفل آدمی کا، ٹاپ ٹیئر آپ کی رولنگ گورنمنٹ. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. سب کیسے ہیں؟ سر میں تپا ہوں. سر میں بھی تپا ہوں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. خبر دے دوں سر پہلے. سر لاہور میں شادر ٹاؤن میں کے پاس واقعہ پیش ہے. 13 سے 14 سالہ بچہ گاڑی لے کے نکلے ہوئے تھے. حاشر نام ہے ان کا، اور ایک نہیں دو نہیں کئی موٹر سائیکلوں کے اندر جا کے وہ وجے. ایک کی شخص کی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ اپنی جان کھو بیٹھے موٹر سائیکلسٹ جو تھے. ایک ایسے ہیں جو کریٹیکل ہیں ود ہیڈ انجریز، اور کچھ ایسے ہیں جن کو انجریز آئی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سیویئرلی انجرڈ. پولیس رپورٹس جو ہیں سر وہ بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، جو ان کا جاتے جاتے ایک بائک کو انہوں نے مارا، ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور بائکوں کو لگی. اینڈ وہی والی ہسٹری سر. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ جی سر میں نے بھی دیکھی ہے. تو میں اگین یہاں نہیں دکھانا چاہتا سر. دوسرا پھر انہوں نے لوکل سی سی ٹی وی وغیرہ اور سب سے چیزیں لی، اور پھر پولیس کا باقاعدہ بیان آیا کہ یہ اپنی نانی کے گھر غالباً مٹرنل گرینڈ مدر نانی ہوتی ہے نا، ان کے گھر پہ تھے. ان کی پیرنٹس کی غالباً سیپریشن ہوئی ہوئی ہے. والد صاحب نے شاید وہاں چھوڑا تھا. مدر ان کی ری میریڈ ہیں. ماموں جی کی گاڑی تھی اپیرنٹلی، اور یہ لے کے نکل گئے کسی کام میں یا کسی بھی وجہ سے، چابی پکڑی اور لے کے نکل گئے. 14 سال ان کی اس کی عمر ہے. 14 سال کیا ہوتا ہے سر؟ کچھ نہیں ہوتا. اب اگین سر ہم واپس گھوم پھر کے اسی ڈیبیٹ پہ آ گئے. اب کس کس کو پکڑیں گے؟ اب اس کے پیرنٹس کو پکڑیں گے، جس کی گاڑی تھی اس کو پکڑیں گے، نانی کو پکڑیں گے، اس کو اندر کیا ہوا ہے. سارا کچھ ایک پاس ہے. کسی کی جان چلی گئی ہے جو اپنے گھر جا رہا ہوئے گا یا گھر سے آ رہا ہوئے گا. مجھے تو سر تب تو چھوڑے، مجھے تو افسوس، دکھ اور ایک نئی فیلنگ کریٹ کرنی پڑے گی اس سارے چیز کو انکمپس کرنے کے لیے کہ ابھی تک اتنا کچھ جو کیمپین تھی پنجاب گورنمنٹ کی، اتنی چیزیں جو آپ نے کرنے کی کوشش کی، آپ اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر یہ میسج نہیں پہنچا سکے کہ جی رسپانسبلٹی جو ہے بک آپ پہ سٹاپ کرتا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ اگر 18 اینڈ بلو ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی گاڑی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سب کے سامنے چابی پڑی ہو، جس کا منہ چوک کے وہ سٹارٹ کرے اور گاڑی نکال لے. پہلی دفعہ تو نہیں سے چلائی نا گاڑی، پھر تو وہ کہتے ہوں گے بیٹا سودا لے آؤ یا اس کو یہاں لے جاؤ، وہ لے جاؤ، یہ بھی بہت ہوتا ہے. تو بس پھر اب چیزیں ہو گئی ہیں یہ. اب اس کا فیوچر کیا رہ گیا بچے کا؟ اس کی بھی غلطی ہے، اس کے پیرنٹس کی بھی غلطی ہے. اب اس کے اوپر سر کیا ہی میں بولوں سر. نہیں سر، ایک تو یہ کہ وہ جو کھوکھے پہ 3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ والوں بچ گئے. مطلب وہ جس طرح سے ہاں جی تیز گاڑی تھی. اچھا دوسری چیز یہ کہ 14 سال کا بچہ ڈرائیو کر رہا ہے، یہ میرے خیال پہ چھوٹی بات ہے. وہ جتنی باریک گلی ہے اور جتنے اس میں مطلب پارکنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور ٹریفک بھی ہے اور پیدل لوگ بھی ہیں، اس گلی میں اتنی تیز گاڑی کون چلا سکتا ہے؟ دس کڈ از ناٹ رائٹ ان ہز ہیڈ. ہاں وہ 14-15 سال کا اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بڑے ہو کے بھی یہی کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ اس کا فیوچر برائٹ. یہ ہمارے وہ اس پہ جب یہ واقعے زیادہ ہو رہے تھے تو وہ ججز نے کہا تھا کہ جی یہ بچوں کا کریئر تباہ ہو جائے گا تو ایف آئی آر نہیں ہوگی. ایف آئی آر نہ کریں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ماں باپ کو پکڑیں، ماں باپ کو پکڑیں،
وہ ماں باپ کوئی نہ کوئی پلی لے لیں گے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا, ہماری مرضی کے بغیر اس گیا کیس میں تو تھے بھی نہیں ماں باپ, شہر میں شاید نہیں تھے یا دور تھے. جو بھی ماں باپ, گارڈین, وٹ ایور, وہ کوئی نہ کوئی پلی لے لیں گے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہوا ہے, مما وہ ہوتے تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ آپ کو بچے کو پینلائز کرنا پڑے گا. یہ جو اصول ہے نا کہ بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی, یہ, اور ماں باپ بھی جو زیادہ کیئرفل ہوں گے نا, وہ تبھی ہوں گے کہ جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ بچے کا کریئر ہوگا خراب. اگر ان کو یہ پتہ ہوگا نا کہ جی ہمارے پہ ہی آئے گی, بچہ صحیح ہے, تو میرا نہیں خیال یہ کوئی بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. سر مجھے اس چیز کا جواب نہیں پتا کہ یہاں پہ جیسے دنیا بھر کے اندر معظم ممالک میں تو ایک جوونائل ڈیٹینشن سینٹرز بھی ہوتی ہیں, اس کا قانونی اگر آپ کہیں تو یہ وہیکل مین سلاٹر کے اس میں آتا ہے. اب وہیکل مین سلاٹر اگر کوئی لڑکا کر دے یا لڑکی کر دے جو 18 سال سے کم عمر کا ہے, تو اس کو جوونائل کورٹ جو ہے وہ جوونائل ڈیٹینشن فیسلٹی کے اندر بھی بھیجتے ہیں, وہ بھی عرصے کے لیے بھیجتے ہیں اس کو, اس کی ریبلیٹیشن ہوتی ہے. اس کے اپنے مسئلے کے جوونائل ڈیٹینشن سینٹر بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. ادھر ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. جو ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ابھی وہ اس کی کلیریفیکیشن آ جائے کہ جی وہ مطلب جب ججز نے یہ نہ کہا ہو کہ جی اگر کسی نے کسی کو مار ہی دیا ہے تو اس کو جوونائل میں نہیں بھیجنا, اس کو تو یہ اس کو تو شاید بھیج دیں گے. لیکن جو ججز کا یہ آرڈر تھا نا کہ اگر آپ نے صرف کسی کو پکڑ لیا ہے انڈر ایج کو, اس نے ابھی تک کسی کو مارا مورا نہیں ہے, تو اس کے اوپر ایف آئی آر نہ کرو. نہیں کاٹیں ایف آئی آر, کاٹیں. اور اس بچے کا جو ہوگا نا کہ جی اس کے پرماننٹ ریکارڈ پہ اس کا جب وہ یونیورسٹی اپلائی کرے گا اور پولیس سے جا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہوگا, اس میں واضح لکھا ہوگا جی کہ جب یہ بچہ آج سے 5 سال پہلے اس نے گاڑی ٹھوکی تھی, ایک بندے کے اندر بندہ بچ گیا لیکن گاڑی اس نے ٹھوکی تھی, اس کے اوپر یہ کیس ہے, یہ ایکسپنج نہیں ہوا کیس, یہ کیس ہے, وہ رہے گا. بالکل. دوسرا گاڑی نہیں بھی ٹھوکی تھی, ہم نے پکڑا تھا اس کو, یہ انڈر ایج تھا اور یہ گاڑی چلا رہا تھا. دیکھیں ایک بڑی سادی سی بات ہے, آپ اپنے بچے کو چھری پکڑ کے دوستوں کے پاس جانے دیتے نہیں نا, تو آپ گاڑی پکڑ کے اس کو نہیں باہر جانے دے سکتے, اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس پہ کیس ہوگا. یہ میں تو مطلب ایف آئی آر کریں وہ ٹھیک ہے, اس ایف آئی آر مطلب ظاہر ہے ہر ایف آئی آر پہ ضروری نہیں ہے کہ جیل ہو, مائنر آفینس پہ جیل نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ ایف آئی آر اس کے ریکارڈ میں آنی چاہیے. سر ایک تو نہ صرف آنی چاہیے, باقی اس کے اوپر ایک ڈبیٹ جو ہے جو آج تک نہیں ہوئی, اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہوئی. اس کے اوپر نا ہم نے صرف سر آپ نے کوٹ کیا ایک عدالتی فیصلہ, میں نے کوٹ کیا حکومتی رد عمل, اس کے اوپر بیٹھ کے تفصیلی گفتگو تو کسی نے کبھی کی نہیں. ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز کبھی اس پہ ہوئے نہیں. فون ملاتے ہی رنگ ٹون یا ڈائل ٹون جو بھی کہتے ہیں اس کو, اس کے اوپر تو کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں. یہ بات جب گھروں میں نہیں پہنچے گی نا کہ جی اب اگر آپ کا بچہ انڈر ایج ہے تو ہم اس کے اوپر چلیں, ابھی تو نا کہ آپ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے, سلیپ آن دا رسٹ ہے. اب اس انسیڈنٹ کے بعد تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کہیں جی کہ اب ایف آئی آر کٹے گی. ہم میری پولیس جو ہے سی ایم کے نیچے پولیس آتی ہے, وہ تو ایف آئی آر کاٹے گی, پھر آپ جو ہے عدالت میں اس کو خارج کراتے پھریں. وہ عدالت کا کام ہے نا, خارج کرنا عدالت کا کام ہے, وہ کرے عدالت. ایف آئی آر تو کٹے گی, اندر بھی ہوگا بچہ آپ کا, پھر آپ ہوئے خوار, پھر سر ڈر پیدا ہوگا. پھر نا یہ جو ہے نا ڈالے والے جو میں کہتا ہوں ان کو, وہ بھی جو ہیں اس چیز کے اوپر پھر تھوڑا سا پریشانی ہوگی نا. جو بہت پاور رکھتا ہے وہ کہے گا یار میں تھانے میں کنٹرول کر لوں گا, لیکن سر ایک فٹیگ تو پڑے نا, ابھی تو فٹیگ ہی نہیں ہے. سر میرا مشورہ آپ اور لیں اس کے آن ٹاپ آف واٹ یو سیڈ, وہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈبیٹ کروانے کی بات, رنگ ٹون میں لگانے کی بات, ٹی وی کیمپینس کی بات, ایک تو یہ کہ پولیس کو ذرا سا فری ہینڈ دیں, ٹریفک پولیس کو, کہ اگر آپ کو لگے کہ ایک بچہ انڈر ایجڈ ہے لائسنس مانگے تو لائسنس مانگ کے تو اس پہ ایف آئی آر دے دیں. ایک پہ ایف آئی آر ہوگی نا, اس سے بہتر پبلسٹی کوئی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ڈبیٹ اگر ہونی ہے نا, کرانی ہے, تو ڈبیٹ یہ کروائیں اور رنگ ٹون یہ لگائیں کہ آپ کا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت رسپانسبل ہے, اور وہ آپ کا بچہ ہے, وہ یقیناً گھٹیا ہوگا. یہ جو ماں باپ کو لگتا ہے نا کہ میرا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, ابھی وہ تمہارا بچہ ہے, تم کتنے گھٹیا ہو. تمہارا بچہ ہمیشہ ماں باپ کا سپورٹس ماڈل ہوتا ہے, وہ یقیناً تمہارے سے زیادہ گھٹیا ہے,
اس کے ڈی این اے میں ہے. ہاں اس کو بھی موقع نہیں ملا. اور دوسرا سر جو پنجاب گورنمنٹ کی فلاوری کیمپینز ہے نا کہ جیسے جنید صفدر صاحب جو ہیں ان کے اوپر ان کے کسی پروٹوکول کے بندے کے اوپر چلان ہوا اس کا, اور اس پہ جی یہ مریم نواز صاحبہ نے شباشی دی. وہ بی بی مریم صاحبہ اس کے اوپر پہ دیکھیں نا یہ غلط ہو گیا نا تھوڑا سا کہ اب وہ چلان والی بات آپ نے پروموٹ کی, اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہو گیا. پالیسی کہاں ہے؟ واٹ از دا سر آپ کو پالیسی پتہ ہے سر؟ مجھے تو نہیں پتا پالیسی کیا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا آپ نے کرنا ہے قانونی طور پہ جس چیز کو آپ ایگزامپل سیٹ کریں, مجھے نہیں پتا. ہاں یقیناً مجھے بھی نہیں پتا کہ انڈر ایج بچہ اگر تو اس نے کسی کو مار دیا پھر تو بڑا ایور کیس ہوگا, وہ خارج ہو جائے. وہ اگر صرف پکڑا گیا تو کیا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا سر. مجھے پتا ہے. اچھا ویسے مجھے آئیڈیا ہے سر. آپ کبھی کسی بوفے پہ گئے ہیں سر؟ کھانے ڈھیر ساری ڈشیں لگی ہوتی ہیں ہر کوزین کی. سر یہ بوفے چل رہا ہے کہ بھئی اس کے بعد نا اس انسیڈنٹ کے اوپر نا ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب اس انسیڈنٹ کی شدت کیا ہے؟ وہ اوور سپیڈنگ کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا, چل کوئی نہیں. اوور سپیڈنگ کر رہا تھا, چلان کر دو. اوور سپیڈنگ کرتے کرتے اسے بندے کو ٹھوکا ہے, چلو جی دیکھتے ہیں تھانے چلو. بندہ مار دیا ہے, پرچہ کر دو. یہ بوفے لگا ہوا ہے نا سر کہ بھئی دیکھ لیں کون سی شے آپ کو زیادہ پسند ہے. ایک یونیفارمٹی نہیں ہے اس کے اندر. یونیفارمٹی اسٹارٹس ود دا زیرو والی جو ہے, زیرو ہے, لائسنس نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ انڈر ایج ہے, چلو جی ایف آئی آر کٹے گی. قصہ وہیں مکا دے نا, اس نوبت تک نہ لے کے جائیں کہ وہ بچہ چابی اٹھا کے نکلے اور جا کے بندے ٹھوکتا پھرے. اس نوبت تک نہ پہنچیں, زیرو سے شروع کر دیں. بالکل اگین وہی والی مثال کہ آپ کا بچہ چھری اٹھاتا ہی ہے تو جیسے آپ فوراً آتے ہو کہ نہیں یہ واپس کر دیں, تو وہی اصول گاڑی کی چابی جو گن کے ساتھ ہے وہی گاڑی کے ساتھ. گاڑی کی چابی بھی چھری ہے سر. اور کون سا یہاں کو سر مجھے بتائیں کہ سپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, کون سا کونے کونے پہ ٹریفک پولیس ہر وقت ہوتی ہے. راتوں کو تو میں نے بڑے سال ہو گئے ٹریفک پولیس نہیں دیکھی. اور کون سا یہاں پہ کچھ سڑکیں جو ہیں وہ ہر سڑک تنگ ہے, ہر سڑک میں آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. یہاں تو کھلا ڈولا ماحول ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. ٹریفک نظام لاہور میں ایفیکٹولی فار آل اٹس انفراسٹرکچرل مائٹ کہ جی ہماری سڑکیں بڑی اچھی ہیں, ہم نے گرین لینز بھی بنا دی ہیں, ہم نے پلاسٹک سڑک بھی بنا دی ہے. یہاں پہ گاڑی کے اندر جو بندہ بیٹھتا ہے اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. وہ لیفٹ سے بھی جاتا ہے, رائٹ سے بھی جاتا ہے, انڈیکیٹر بھی نہیں دیتا, ہارن پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے, وہ آپ کو بیپر بھی مارتا ہے, فل بیم بھی چلاتا ہے, وہ ون وے بھی آتا ہے, وہ اوورٹیک بھی غلط کرتا ہے, وہ اسپیڈنگ بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ رکاوٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جی قانون ہمارے بڑے سخت ہیں, ہمارے چلان بڑے ہیوی ہیں. سر وہ کل میں گیا بائی دا وے سر, انٹرنیشنل اپنا میں نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا تھا, اور وہ جب میں نے بنوا لیا تو اس نے کہا جی آپ کے 18 چلان ہیں. 18 سر, 6,600 روپے کے. میں نے کہا دکھا دیتے کیا ہے کہ جی آپ جب لیفٹ ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا, اشارے آپ نے یہاں والا جو ہے یلو پہ نکال لی ہے, وہ تو کہتے ہیں اس کے بغیر لائسنس نہیں بنے گا. میں نے پے کر دیا. یار آپ کس چیز پہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں؟ مجھے نہیں تھا پتا کہ میرے 18 چلان ہیں. میرے 18 چلان کیوں ہیں مجھے کیوں نہیں یہ بندہ بتاتا ہر وقت؟ یہ سیف سٹی لگایا ہے تو مجھے ریئل ٹائم میں ایپ پہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آتی کہ جی آپ کا چلان ہوا ہے؟ انٹیگریشن کیوں نہیں ہے اس چیز کی؟ ہاں اور پھر وہی بات ہے نا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے شناختی کارڈ کسی اور شہر سے بنوایا تھا, وہ موو کر کے کسی اور شہر چلے گئے, ان کی گاڑی جو ہے وہ کسی اور شہر میں رجسٹرڈ ہے. آپ کے کیس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ایڈریس ہے, آپ کے لائسنس پہ جو ایڈریس ہے, آپ اسی ایڈریس پہ رہتے ہیں. جی سر. آپ کی گاڑی اسی ایڈریس پہ رجسٹرڈ ہے. میرا ای میل وہی ہے سر, میرا سن 2001 سے ایک ہی میرا ایڈریس ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتا لگ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کو نہیں پتا لگ رہا. سر کسی کو نہ صرف یہ کہ پتہ نہیں چل رہا, ان کو کیا پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو سر, مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر نئی جو گیم ہے وہ کیا ہے. آپ نہ لگوائیں حکومتی نمبر پلیٹ. ایسے تو حکومت کو نمبر پلیٹ نئی گاڑیوں پہ دے بھی نہیں رہی, انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لی کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا, آپ خود ہی بنوا لیں جا کے. وہ نمبر پلیٹ والے ایسے سائنسدان بن چکے ہیں سر, وہ حکومت جیسی نمبر پلیٹ ڈٹو آپ کو بنا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ ٹریفک پولیس روک لے گی. کوئی نہیں روکتا سر. آپ پلاسٹک کی نمبر پلیٹ آج لگائیں, آپ کو کوئی نہیں روکتا. چلے جائیں واپس بیک ٹو گڈ اولڈ پلاسٹک نمبر پلیٹ ڈیز. اچھی سی فونٹ ورڈ پہ ٹھوکیں اس کو ای میل کریں بندے کو یا واٹس ایپ کریں, وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں پلیٹ تیار کر کے دے گا. وہ کسیں اور چلائیں. کون سا ای چلان آپ کا ہوگا؟ پھر کوئی نہیں ہوگا. یہ تو ہم شریف لوگ ہیں نا جو ہم حکومتی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں جس پہ ETNP لکھا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں. اچھا دوسرے سے اس کے اندر ایک اور کہانی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ وہی والی بات ہے کہ
پھنستا کون ہے FBR کے ہاتھوں؟ جو فائلر ہو. جو فائلر ہی نہیں ہو پھنستا بھی نہیں. دوسرے اس کے اندر اور بھی کہانی ہے. آپ نے جب نمبر پلیٹ کریک ڈاؤن کیا سر, میری گاڑی کھڑی کر کے انہیں نمبر پلیٹیں توڑی میری کہ جاؤ اوریجنل لگاؤ. ٹھیک ہے, آپ نے قانون بنا دی ہوگا, توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. میری بڑی لڑائی ہوئی تھی ایک بندے سے, چلے وہ بات. آپ نے جا کے چھاپے مار کے نمبر پلیٹ میکرز کی دکانیں بند کی, ان کا مال اٹھا کے لے گیا. فیو ایئرز ڈاؤن دا لائن وہی آپ کو فائدہ دے رہے ہیں, وہی پلیٹیں بنا رہی ہیں. کیا ملا؟ فیو ایئرز نہیں, فیو منتھس. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پلیٹوں کا مٹیریل ختم ہو گیا, ہمارے پاس انکیں ختم ہو گئی. انہوں نے پیسے نہیں دیے ہوئے سر جہاں سے بنواتے ہیں. اچھا لاسٹلی ایک اور کہانی, میں کسی کو ٹپ نہیں دے رہا, بٹ یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایسا ہڈن چیز نہیں ہے. آپ 8 نمبر 6 نمبر 4 نمبر 3 نمبر کا جو پیپر ہوتا ہے جس سے آپ اپنی شیشے ٹنٹ کرتے ہیں, اس کو آپ کٹوائیں اور نمبر پلیٹس کے اوپر لگا دیں. کوئی کیمرہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا. یہ لوگ کر رہے ہیں, ہم نہیں کرتے, ہم چلان دیتے ہیں. میں 18 چلان بھر کے آئے ہوں. یہ پیپر لگا لیں اس کا, پھر کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو. یہ تو آپ کو کسی سے آپ پوچھ لیں جا کے, ذرا کسی کار ڈیلر وغیرہ سے, آپ کو بتا دیں گے, سر کر کے دے دیں گے آپ کو. لوگ کر رہے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں لائف, لوگ جیسے مرضی گاڑی چلا رہے ہیں. یہ بندے مار رہا ہے بچہ, اس کے ماں باپ پتہ نہیں کہاں ہیں, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں چلان بھر رہے ہیں اور ابائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. تو سر یہی ہے نا مسئلہ, کہ جب آپ پالیسی نہیں بنائیں گے, جب آپ ڈے 1 پہ متھا نہیں ماریں گے, کوئی اس کا محکمہ ہوئے گا, کوئی اس کا منسٹر ہوگا, کوئی اس کا بیوروکریٹ ہوگا, کوئی بندہ ہوگا, فک والی پالیسی ہے یار کہ ٹھیک ہے بھائی ہو رہا ہے, چل جس طرح چلنا ہے چلنے تو. سر اصل مسئلہ پھر وہی ہے, اس کے لیے منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ نے صرف کہنا ہے کہ یہ اب اس پہ جو پالیسی ہے وہ نو ٹالرنس کی ہے, تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. ورنہ دیکھیں پاکستان میں نا ایک پرابلم ہو گیا. وہ پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا ہے نا, وہ چاہے میرے پلاٹ پہ قبضہ کرنے لگا ہے, چاہے وہ میری تنخواہ مارنے لگا ہے, وٹ ایور, اور وہ کسی جگہ پہ محفل میں آپ کو ملتا ہے اور آپ اس کو نا یہ سمجھاتے ہیں کہ یار نہ کر, دوست ہے یا انسان ہے, یا یار اس کے حالات بڑے ٹائٹ ہے, نہ کر. ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں کرتا, ہو سکتا ہے. ایک بندہ انڈر انوائسنگ کرنے لگا, آپ اسے کہیں گے نا یار یہ نہ کر, وہ کہے گا تو پاگل ہے, میں سرکار کے ساتھ کر رہا ہوں نا, تجھے تینوں کی پرابلم ہے, کسی بندے نال تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا وہ اب یہ والا پرابلم ہے نا کہ وہ جو آپ سرکار کے ساتھ کر رہے ہو, وہ جو سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے, وہ ایونچولی بھرنا لوگوں نے ہی ہے. لیکن سرکار کے ساتھ تو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن اس کی اب وجہ کیا ہے وہ بڑی سامنے ہے, کیونکہ سرکار ہماری سگی نہیں ہے, تو ہم اس کے سگے کیوں بلا سین. سب نے جو مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہماری نو ٹالرنس ہو, زیرو ٹالرنس ہو. مطلب وہ سوائے 1-2 چیزوں کے نا کہ دفاع کے خلاف ہم کچھ نہیں کہیں گے یا کریں گے یا فلانا, اس کے علاوہ زیرو ٹالرنس کہیں نہیں ہے. اور وہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ رکھا ہوا ہے مارجن کہ یار جب کوئی پھنسے گا تو وہ میرے پاس سیٹنگ کے لیے آئے گا نا. اگر کوئی پھنسے گا ہی نہیں, اگر کوئی غلط کام ہی نہیں کرے گا, تو میں سیٹنگ کس کے ساتھ کروں گا؟ اچھا بالکل ایسے ہی ہے سر. ایک تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایک مسٹرسٹ ہے, ڈسٹرسٹ ہے, جو بھی ہے ہم کھل کے یقیناں مارتے ہیں. لیکن سر اس کے اندر میرا ایک بڑا اس سے سب سے ہٹ کے سوال ہے, یہ ڈالے والے بہن جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں سر, مجھے بتائیں. سر ڈیلی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور شہر کے اندر یہ اپنی ایک دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. 1 ڈالا ہو 2 ڈالے ہوں, عموماً جو لون ڈالا ہوتا ہے نا ایک بندہ ہوتا ہے, اس کے اندر زیادہ پھرتی ہوتی ہے اس کو کہ میں نے کچھ پروو کرنا ہے. سر ان کو سر لمپ ڈک والی بیماری ہے, یا ان کو شارٹ پینس بیماری ہے, یا ان کو گھر کے اوپر جس قسم کی تربیت دی گئی تھی وہ دن ہی انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا پیر ڈالے میں پہنچے گا تو پھر ہم دہشت پھیلائیں گے. ان کے کیا دوست یاروں کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ذرا دھیما ہے؟ مطلب مجھے سر اس کی نا پروفائلنگ نہیں مل رہی, کیونکہ یہ سارے جو ہیں نا یہ مختلف ہیں. میں ایک بندہ دیکھوں گا بڑا اچھے کپڑے پہن کے بھی وہ ڈالے کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ بدتمیز انسان بن جاتا ہے. میں ایک درندے کو بھی دیکھوں گا تو وہ تو ویسے ہی بدتمیز انسان ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر سر. مجھے تو اس گاڑی کے اندر کو مسئلہ ہے, اور 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی, یہ کہاں بانٹ رہی ہے سر؟ ہمیں بھی لے دیں 1-2 تاکہ ہم اس کو آگ لگا دیں. سر وہ اصل میں وہی والی بات ہے نا کہ ہم جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں نا تو ہمیں بھی مشکل آتی ہے یہ بات کرنے میں کہ شروع کیسے کرنی ہے سیٹنگ کی. اور جس بندے نے ہمیں پکڑنا ہوتا ہے نا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا بات سے بات نکلے کہ سیٹنگ تک بات آئے.
اچھا وہ ڈالے والا جو ہے نا اس کو یہ پتا ہے کہ میں جہاں بھی مسئلے میں پھنسوں گا نا پکڑنے والے کو اور مجھے ڈائریکٹ پتا ہے میں تو ڈالے والا ہوں تو فوراً یار سیٹنگ پہ چلو, مطلب یہ آئیں بائیں شاید چھوڑو, سیدھا بتاؤ خرچہ کیا ہے, چائے پانی بتاؤ. ہاں تو وہ ایک ان کا نا مطلب وہ ان کو وہ بائی پاس کر جاتے ہیں شروع کی جو بہت ساری ٹائمز آیا ہے نا. سر وہ ٹھیک ہے بات, میں کہتا ہوں چلے وہ کوئی اور مہنگی گاڑی بھی ہوگی نا, وہ ہونڈا سیوک بھی ہوگی نا نئی والی, تو اب سیانے ہیں صاحب کہتے اس بندے نے کروڑ روپے کی گاڑی نکلوائی, اس سے سیٹنگ بنا لیتے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. ڈالا ہوتا ہے ریئر ویل گاڑی سر, اس کے پاور جاتی پچھلے پہیوں کو, یہاں پہ زیادہ تر گاڑیاں جو ان کی پاور جاتی فرنٹ کو, اس کو یہ نہیں تھا ان کو پتا کہ جاہل لوگ ہیں نا سر, ان کو تو نہیں پتا ریئر ویل فرنٹ ویل فور ویل کیا ہوتا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا, بیچارے ہیں سر. ان کو یہ بھی پتا چل گیا, میں آپ کو ایک بریک کروں نیوز کہ ان کو یہ پتا چل گیا کیونکہ ڈی ایچ اے کے تمام گول چکر, باقی جگہوں کے جو گول چکر ہیں, اور خاص طور پہ فیز 6 کے جو راؤنڈ اباؤٹس ہیں, وہاں پہ ڈالے کا ڈرائیور ہو, ڈالے کا مالک ہو, ڈالے کا جوان ہو یا جو بھی ہو نا, جوان سے میرا مراد ہے ینگر بچہ, وہ سر اشارہ کھلتا ہے, کھڑے ہوتے ہیں اور پن مارتے ہیں وہاں پہ ریئر ویل سے, ناٹ ہینڈ بریک, ریئر ویل سے. اب میں نے بہت سر, آپ کو پتا ہے ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے, پر میں نے بڑا سوچا کہ کیونکہ ہم نے بھی یہ کام کیے ہیں, میں کوئی اس چیز کے اندر نہیں ہوں, لیکن وہ ایک زمانہ اور تھا, دور اور تھا, اس میں ریئر ویل گاڑی ایک ریئرٹی تھی. وہ ہم جب گروپ ہوتے تھے, ہم ایک ٹائمنگ ہوتی تھی, تب سڑکیں ایسی نہیں ہوتی تھی, بڑا دیکھ داکھ کے کرنا پڑتا تھا, ہم پکڑے بھی گئے, ہم نے مارے بھی کھائی ہیں, ہمیں پرچے بھی ہوئے, باز آ گئے تھے. بٹ اب جو ہے نا سر, مجھے سمجھ آ گئی کیا ہوا سر. ایک بندے نے اس دن فیز 6 میں یوں کر کے پن ماری اور یوں کر کے پن ماری, اور میں بھی اتفاق سے یو ٹرن ہی لے رہا تھا, میں اس کے پیچھے گیا, میں نے دیکھا سامنے 3 بندے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے. یہ اس نے اپنے سوشل میڈیا پہ لگا کہ تیرا بھائی جو ہے وہ سڑے عام سڑک کے بیچ میں, پولیس اور نو پولیس, آئی کین فک اراؤنڈ ود اینی بڈی آئی وانٹ ٹو. یہ ایسا لطف آج کل یہ مزے چل رہے ہیں کہ آپ نا شہر کے اندر بدماشی اور دہشت پھیلانے کا, کلیشنکوف اپنی جگہ, شیر اپنی جگہ, ڈالے اپنی جگہ, ڈالوں کے کرتب بھی اب سر سوشل میڈیا پہ ہٹیں آتی ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ جا کے لوگ ویلیاں پنے مار رہے ہیں. بالکل آتی ہیں, ہٹس آتی ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز جو ہم نے تھوڑے دن پہلے ڈسکس کی تھی شیروں والے معاملے میں, کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پولیس اور نو پولیس میں سڑک پہ یہ کر سکتا ہوں, جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے نا, تو اب بیسیکلی میں ایک ڈنڈی پٹی آدمی ہوں. اب میرا کام نہیں رکے گا, تمہارے کام میں کرواؤں گا, اور اس کے پیسے ہیں. اب بیسیکلی جو ہے نا, اور میرے ساتھ آپ نے پنگا نہیں کبھی لینا, میرے کام میں آپ نے اڑیس نہیں ڈالنی. یہ وہ ایسا اس ملک میں جب تک آپ بدماش ڈکلیئر نہ ہو جاؤ, روز ایک ذلت ہے. آپ کو, آپ جس دفتر جاؤ گے, جس بندے سے ملو گے, جس کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہوگا, وہ آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا اگر اس کو یہ پہلے کا نہیں پتا ہوگا کہ آپ بدماش ہو. اور بدماش ہوں گے تو آپ کے کام نکلتے جائیں گے سر. اور باقی سر میں اس کے اندر نا ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں ہماری آڈینس کو. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ شیئر بھی کرتے ہیں, اللہ کرے شیئر کرتے ہیں, نہیں کرتے پلیز کر دیا کریں. آپ کے خاندان میں بھی بہت لوگ ہوں گے جن کے بعد ڈالے ہوں گے, آپ کے رشتہ دار, دوست, یار, بزرگان سب نے رکھے ہوں گے. ہم یونیفائی نہیں کر رہے کہ جو ڈالا چلاتا ہے وہ بندہ چوتیا ہے, میں بالکل ایسے نہیں کہہ رہا, لیکن ایک باریکی سمجھیں. اب ڈالا کلچر ایک لفظ ہے, آپ نے, میں نے کوائن نہیں کیا, لیکن آپ کا میرا حصہ ہے اس کو کوائن کرنے میں, ہم پہلے سمجھ گئے تھے یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس ڈالا ہے اور آپ ایک معتبر شریف آدمی ہے جو اپنے ڈالے کے ساتھ واہیات حرکتیں نہیں کرتے, تو کائنڈلی اس کو بیچ دیں. اب آپ پہ لیبل یہی لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی بدماش ہے, ڈالا ایکولز بدماش. یہ ایک بات اگر آپ چاہتے ہیں یہ, تو پھر تو آپ نے تو گولڈ سٹرائک کر لیا, آپ تو یو ہٹ گولڈ. اگر آپ لو پروفائل چاہتے ہیں اور آپ زندگی کے اندر نا سکون چاہتے ہیں, اور آپ ویسے ہوں گے بڑے طاقتور اور پاورفل اور امیر, لیکن آپ یہ لیبل نہیں چاہتے, تو سیل یور ڈالا, بیچ دیں. میری طرف سے اس کو ایکسپورٹ کر دیں, نکال دیں اپنی زندگی سے, آپ کی زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی. سر یہ تو کوئی نہیں لے گا, سوری مشورہ. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ جس دن میرے پاس پیسے آئے تو ابھی میں ڈالا لوں گا. اور حالانکہ آپ کو پتا میں تو 80 سے اوپر جا ہی نہیں سکتا, نہ میں نے ڈالے پہ جانا ہے.
لیکن میں تو لوں گا اس لیے کہ مجھے سمجھے لوگ بدماش, کیونکہ ورنہ سر میں صبح سے لے کے رات تک میں لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, کیونکہ میں ملتا ہوں اور میں ذلیل ہوتا ہوں. میں سر یا دیکھیں, یا تو یہ ہو سکتا ہے سر, دیکھیں کیونکہ آپ کا ڈالا ہے اور میرا, جب تک ہم 1.5 کروڑ کا ہے سر, جب تک یہ افورڈیبلٹی فیکٹر رہے گا سر, میرا تو اپنا خیال ہے میں آپٹومسٹک سے مثبت اینگل نکال لوں گا, یہ معاملہ ٹھیک ہو جانا سر. میں اس کی سب سے بنیادی وجہ بتاتا ہوں سر, جو ابھی تک ہوا نہیں لیکن ہونے کو جا رہا ہے. ڈالا جو ہے بائی ڈیفالٹ ایک ہتھیار ہے سیاستدان کا, پاورفل آدمی کا, ٹاپ ٹیئر آپ کی رولنگ گورنمنٹ, آپ کے نون لیگی شریفز ہو جائیں, آپ کے پیپلز پارٹی کے زرداریز ہو جائیں اینڈ بھٹوز ہو جائیں, یہ ان لوگوں کی نا ایک قبضہ تھا اس ویکل پہ, جو الیکشن میں چاہیے ہوتے ہیں, کیمپیننگ میں چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد سیکورٹی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اب سر یہ ڈائلیوٹ ہو کے نا میسز میں آنا شروع ہو گئی, جو ایلیٹ میسز میں. یہ چیز ان کو بھی ہضم نہیں ہے, ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ان کو, ابھی تک ان کا توجہ نہیں گئی اس چیز پہ. اس شو سے شاید چلی گئی. جب ان کو ہوگا یار کہ اس سے تو ہماری دہشت کم ہو رہی ہے, میں نے ڈالا یہ, اور ایک بندہ جو تارے بیچتا ہے, جو مطلب بریکر بیچتا ہے, وہ بھی ڈالا رکھے گا, اس کا بچہ سیم چیز پہ اتنی دہشت مل رہی ہے اس کو. ناٹ آن مائی واچ. ان کا صفایا ہونے والا ہے سر, ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی سر. جب یہ ہوگا تو جب تک ہم, ابھی نہیں ہو رہا, آہستہ آہستہ کریں گے, پر تب جو بھی جس کے بعد ڈالا ہوگا وہ بھی فارغ ہے, کیونکہ اس کو وہ کہیں گے افیکٹولی کہ نکالو اپنی زندگی سے, اور جو نیا لے رہا ہوگا جیسے آپ اور میں ہوں گے, ہم لیں گے نہیں سر. تو یہ مسئلہ سر یہ اپنے اوپر خود گرنا ہے مسئلہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے, آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ میں مطلب اس وقت میرے پاس اگر کچھ پیسے ہوتے تو میں نذرانہ پیش کرتا آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو آپریشن کلین اپ ہوگا اور ڈالے والوں کو توند دیں گے کہ جو چیز ہم رکھ رہے ہیں تم نہیں رکھ سکتے, تم کتنے چلا ہے. ہاں, یا پھر ہوگا یہ کہ یہ سارے پھر کوئی جو ایکچوئل حکمران ہیں یہ اس سے اوپر چیز ڈالے کے بعد تو آرمرڈ وہیکل یا ٹینک ہی ہے سر, وہ تو ان کو نہیں مل سکتے سر, تو ڈالا ہی ہے فی الحال, تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ہاں تو یہ سب بہت بڑی بات کر دی سر. بالکل. اور سر وہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کچھ اور ہوگا, کچھ اور لے لیں گے سر, اس کے بعد تو سر پھر آتے ہیں بڑے فورڈ کے اور آپ کے شیوی جن کو ٹرک کہتے ہیں, جن کو ٹرکس کہتے ہیں. وہ ایک تو سر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتے ہیں, وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, وہ بہت بڑے گیس گزرز ہوتے ہیں, اور دوسرا ان کی بھی اتنی دہشت نہیں ہے جتنی ویگو کی ہے. سر کہانی شروع اور ختم ہوتی ہے ویگو پہ, کیونکہ برانڈ ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو سر اس پہ کیا ہوتا ہے, بٹ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ان کو ابھی پتہ نہیں, ان کو پتہ لگے گا نا تو یہ پھر یہ گیم ڈالیں گے, اور یہ پنجاب میں ہی ہوگا, یہ پنجاب میں ہوگا سب سے پہلے. یہ بھی میری بات لکھوا لیں سر. دوسری خبر ہے ہمارے پاس. بالکل سر, وہ ایک خبر بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ کرنی اسی لیے ہے کہ وہ تعلق رکھتی ہے اسی خبر سے جو آپ نے ابھی کی ہے. جو میں کرنے لگوں خبر سر, نہیں سر, پتہ نہیں آپ کون سی کرنے لگی ہیں, لیکن جو میرا جس طرف اشارہ ہے, میرین جبار. سر وہ آپ پھر آپ بتاتے سر, آپ وہ سر میرین جبار صاحبہ جو ہے نا, وہ ایک بڑی مشہور ڈائریکٹر ہیں. جی جی, پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراماز. اوکے اوکے. یہ میرے خیال میں جیکسن ہائٹ کی بھی ڈائریکٹر وہی تھی, اور اس کے علاوہ بھی بڑے مشہور ڈرامے ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ کیے ہیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا ادھر جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں انہوں نے بھکاری بنا دیا, کہ ہم سارا دن نا ان کے پیچھے پیسے مانگتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو ایک کام کر دیا ہوا ہے اس کے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو. اچھا, اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیوں یہ خبر نا انٹر لنک ہوتی ہے, اور جو اس طرح آپ نے بھی بات کی. سر میرین جبار جو ہے نا وہ کوئی رف ریف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ جاوید جبار کی بیٹی ہے. جو لوگ میرین جبار کی پیمنٹ نہیں کلیئر کر رہے, اور وہ باقیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اس ملک میں سر ہر بندہ بدماش بن گیا. یہ ہے کلچر سر, یہ کلچر بن گیا. اور سر ان کو ایک تو سر کسی سے کام کروا کے ان کو پیسے نہ دینا سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو ہے, خاص طور پہ آرٹسٹک نوعیت کا کام ہو, وہ اس سے تکلیف دہ چیز کوئی نہیں. اور اگر وہ ان کو کہہ رہی ہے ہم بھکاری بن گئے ہیں اس کیریکٹر کی اور اس مطلب لیول کی خاتون, تو یہ انڈسٹری کی عکاسی بھی کرتا ہے. تو پھر بیچارہ
آپ کا اسٹینڈ ان ایکٹر کیا کرے گا؟ آپ کا وائس اوور آرٹسٹ، لائٹ والا بندہ، میک اپ آرٹسٹ، اسٹوڈیو سیٹ ڈیزائن والا، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بہت دیر بعد آئیں گے سر. یہ تو ڈائریکٹر ہیں، ان کے بغیر تو ڈرامہ ہی نہیں بن سکتا. مطلب اگر ان کے بغیر ڈرامہ بن سکتا ہوتا تو ڈرامہ بن رہے ہوتے. ڈائریکٹرز کے بغیر ضرورت ہے نا ان کی، یہی گائیڈ کرتے ہیں نا ساری چیز کو. تو سر یہ تو آپ نے بڑی حیران کون خبر بتائی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا ہے. یہ ہمیں پتا تھا. دیکھیں لاہور اور پنجاب سے، اور یہ بڑے پنجاب سینٹرک ایشو ہے. سندھ میں، کراچی میں نا، وہ ہم کسی اور دن بات کریں گے، وہاں یہ بدماشی والا اینگل یہ کس طرح چلتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ میکنزم ہے. پنجاب میں تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ سب بندے نا اپنے ان زون رائٹ بدماش ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے آپ کی ڈرامہ انڈسٹری اٹھ کے ساری کراچی کیوں گئی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ تو پرابلی بات کر رہی ہوں گی کسی کراچی کے پروڈکشن ہاؤس کی، کیونکہ زیادہ تر کام وہاں ہوتا ہے. فرض کر لیں لاہور کا، کراچی کا، جہاں کا بھی ہے، بٹ لاہور سے یہ چیز وہاں جانے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں والے لوگ جو ہیں پیسے نہیں دیتے. ایک تو کام بہت ڈیلیڈ ہوتا ہے، ایفیشنسی نہیں ہے. کراچی تو اس لیے گئے تھے سارے، ابھی بھی وہیں کام ہو رہا ہے 90%، اور پیسے وہاں پہ بھی نہیں مل رہے. لیکن مجھے ویسے ایکٹرز کی حد تک میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ رک رک کے ملتے ہیں لیکن ملتے جاتے ہیں. لیکن یہ رک رک کے ملنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپنی، یہ ایک نارم بن گیا سر انڈسٹری کا کہ رک رک کے ملیں گے، لینے ہیں تو لے لو. ہاں جی سر، وہ اگین پھر وہی والی بات ہے کہ ویسے تو ادھر کوئی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ کیمرہ مین کا کیا بنے گا اور ایڈیٹر کا کیا بنے گا، ویسے تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں جس کے پیسے پھنسے نہ ہوں، مرے نہ ہوں. مطلب ایک ہوتے ہیں پھنسے ہوئے جنہوں نے مل جانا ہوتا ہے، تو پھر مر جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مرے ہوئے جنہوں نے کبھی نہیں ملنا ہوتا. تو وہ سارے لوگ اس طرح سے شامل ہیں. لیکن کب آپ کہہ لینا کہ جو جنریٹر کے ساتھ بندہ آ رہا ہے یا جو لائٹ لے کے لگا رہا ہے، وہ موقع پہ کیش کوش والا کر لیتا ہے. باقیوں سب کا جو ہے نا وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں 4 پروڈکشن کر رہے ہو، اور وہ اس کا سرکل اس طرح سے چل رہا ہے کہ کبھی ایک کے پیسے آ گئے تو آپ کا مہینہ گزر گیا، کبھی دوسرے کے پیسے آ گئے تو آپ کا یہ سائیکل بن جاتا ہے. ہاں، سائیکل بن جاتا ہے. بالکل سر. اور یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، ہم ان چیزوں سے بالکل خوش بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی. سر لاسٹلی اس کے اندر یہ بھی تو بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں، آپ نے کسی کے لیے جا کے کام کیا، جو ہے نا ایڈوانس پیمنٹ والا کانسیپٹ، وہ اس ملک سے ہم ختم ہو چکا ہے. کوئی شخص جو ہے نا ادھر اس طرح سے اب کام نہیں کرتا. میں نے کبھی نہیں سنا کہ جی آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں میں یہ کام کر دوں گا یا کر دوں گی. یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ جی کام ہو جائے گا، آپ کو پھر پیسے مل جائیں گے. سر یہ بھی تو ایک چیز ہے نا جو کلچرلی ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے کہ ایسے ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ اس میں پھر وہی بات ہے کہ جب آپ ایڈوانس دیتے ہو تو وہ واپس نہیں آتا. جب آپ نہیں دیتے تو پھر آپ نہیں دیتے، کام ختم. ایک مسٹرسٹ ہے. میرا تو اگر ظاہر ہے میرے سے کوئی پوچھے گا نہیں. اگر میرے سے کوئی پوچھے، مثلا میرین اگر صاحبہ مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ڈالا لے لیں. سر لیکن میرے خیال میں سر اس سے بھی بات اوپر چلے گی. ضرور پروڈکشن ہاؤس والے کے پاس بھی ڈالا ہوگا سر، وہ ڈالے ٹو ڈالے، وہ آپ کو 2 لینے پڑیں گے. آپ کو ایسکیلیشن اسکیل ہے نا سر، آپ کو گن مین بٹھانے پڑیں گے، پھر آپ کو 2-3 شیئر بھی رکھنے پڑیں گے. سر بالکل یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں، اور یہ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. 2 بندے ایک ہی آرگنائزیشن میں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں، ایک ہی جتنا اگر کام کرتے ہیں تو اپریزل زیادہ کس کا لگے گا؟ اس کا جو بڑی گاڑی پہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے اپریزل لگانا ہے اس کے پاس ایک بجٹ ہے. وہ جتنا کم بجٹ ادھر خرچے گا ڈپارٹمنٹ میں، اتنا اس کو کوشن ملے گا. اس نے جب دینا ہے سب کو تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا خرچہ زیادہ ہے اور کس کا خرچہ کم ہے. جس کا خرچہ کم ہے وہ کم اپریزل میں بھی آتا رہے گا، جس کا خرچہ زیادہ ہے اس کا کم اپریزل کیا تو وہ اس کا گزارا نہیں ہوگا، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. تو آپ کے پاس اگر گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس اگر شیئر ہیں، آپ اگر سونے کی چینیں پہنتے ہیں، تو یہ آپ اوپر بتا رہے ہیں کہ بھائی جان مینو تسی پیسے نہ دیتے تو میرا تو گزارا ہی نہیں. تو یہ آپ کے کام ہی آئیں گی. مطلب یہاں پہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مطلب پنجاب ہو گیا، ادھر انڈیا میں وہ دلی ہو گیا. تو وہ جو مشہور ہے کہ وہ بگ فیٹ ویڈنگز اور وہ سارا کچھ ماحولیات، کہ یہاں پہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ یار میں ایک ہائیبرڈ سی گاڑی لے لوں گا تو میرا پیٹرول کا خرچہ کم ہوگا، زندگی ذرا ایزی چلے گی. مطلب میں اگر گھر بڑے کے بجائے چھوٹا لے لوں گا تو صفائی بھی کرنی آسان ہوگی، کوئی ملازم کسی دن نہیں آئے گا تو بھی زندگی میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا، اور سو آن سو فورتھ. مجھے یہ باتیں سب پتہ ہے،
لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب میرے پاس پیسہ جتنا بھی آتا ہے میں نے بچانا بچونا نہیں ہے, میں نے وہ ٹھا کر کے لگا دینا ہے, اور وہ پیسہ لگا ہوا نظر آنا چاہیے, میری ہر چیز گولڈن رنگ کی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر میرے اوپر پیسہ لگا نظر نہ آیا تو مجھے کسی نے دینا نہیں, میرے سے کام کرا کے بھی نہیں دینا. تو یہاں ذرا آپ ابھی دیکھیں کہ 2-4 سال اور رکے, سارے سونے کے دانت لگوا کے آیا کریں گے. سر ایک تو یہ بات آپ کی سر بالکل درست ہے سر, کہ یہاں پہ دکھاوا بھی اس کا ضروری بن جاتا ہے, پارٹ آف یور پرسنالٹی بن جاتا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. سر لاسٹلی سر مجھے خطرناک چیز, اور سر آپ کو پتا ہے بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہوں سر. ایک گھر میں آپ پیدا ہوئی ہیں, چھوٹے سے ہی آپ سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی, اپنی پوٹی نہیں سنبھالی جا رہی آپ سے, پھر آپ ہو گئے جوان, آپ کے نا سب بدماش ہیں. وہ تو دیکھیں بدماش بنے ہیں ضرورت سمجھ کے کہ ہم نے بدماش بنیں گے. تو ایک بچہ ہے جو بدماشوں میں پیدا ہوا ہے, وہ پیدائشی بدماش ہے ایٹ دی ایج آف 13, 14, 12, 10 گارڈ یہ وہ. لیکن ان کو لگ رہا ہے نا کہ بڑے کم ہیں, یہ ٹھیک ٹھاک تعداد ہے ان لوگوں کی. پنجاب جو ہے نا ملک 24 کروڑ کا ہے نا, تو پنجاب میں 12 آدھے پنجاب میں رہتے ہیں 12 کروڑ. ان کی ٹاپ ایلیٹ کے آپ جو لوگ یہ کر سکتے ہیں, جو افورڈ کرتے ہیں, جو بدماشی میں آتے ہیں, ان کے فگرز نکال لیں, ٹھیک ٹھاک لوگ بنتے ہیں. ایک بدماش سر 100 بندے پہ تو حاوی ہو سکتا ہے نا. تو سر اگر ایک لوگ آئی رہے ہیں نیچے سے, آئی اس ماحول میں, اس انوائرمنٹ میں, اس ایٹماسفیئر میں بچہ بڑا ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں اس نے بڑے ہو کے یہ چیز اس کے اندر سے کوئی نکال پائے گا؟ یہ پارٹ آف ہز لائف ہے سر. اس کے اندر سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا کوئی نکال پائے گا؟ جو بچے ہمارے گھر میں پل رہے ہیں وہ بھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ جس مرضی لیول پہ ہم آپریٹ کر سکتے ہیں, کہ یہاں پہ تو کوئی بھی کام ہو آگے سے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میرا نہیں ہو سکتا, میں تینوں فلانا یار, اور اس پہ پھر ہم بتاتے ہیں کہ یار میں کرایا نہیں تو کام ہی نہیں سی ہوتا پیا. تو اب وہ بچہ کیا سوچ رہا ہے, ہر ہاؤس ہولڈ کا اس جگہ پہ بچہ کیا سوچ رہا ہے کہ بدماش بننا ہے, نہیں بھی ہے تو بننا ہے. یا وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا کام نہیں ہو رہا اور کسی اور کا ہو رہا ہے, تو اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ بدماش بن. اس ملک کا اور خاص طور پہ اس صوبے کا ہر بچہ بدماش بننا چاہتا ہے, اور there is a reason for it. اور اگر سر یہ ساری چیزیں نہ بھی وہ فیس کرے, ایونچولی اس کے ہاتھ میں فون آئے گا اور اس پہ ہوگا ٹک ٹاک, اور ٹک ٹاک میں سب سے زیادہ لوگ کون ہیں سر؟ بدماش. تو بس سر یہی ہے بات. اب کیا کریں اس بارے میں مجھے نہیں پتا. ایک چیز ہو سکتی ہے سر, اب میں ایکویٹ کر دیتا ہوں پچھلا میرا ڈالوں والا بیان اور بدماشوں والا. حکومت دیکھ رہی ہے سر, حکومت کہے کہ یار یہ تو ہم تھے, یہ تو حق ہمیں حاصل ہے. سر مجھے سر ایک بات بتائیے سر, لاہور ایئرپورٹ میں ایک فلائٹ ہے جس بھی مڈل ایسٹرن ایئر لائن کی, بزنس کلاس, اور آپ جا رہے ہیں وہاں سے آگے اٹلی. ایک آئی ہے فیملی ایم این اے صاحب کی, ایم پی اے صاحب کی, گدی نشین ٹائپ, ہلکا رقبہ, سب کچھ منجے ہوئے سیاستدان, اور ساتھ ہے پراپرٹی ٹائکون, بلٹ از ویلتھ ان 10 years. اور پروٹوکول جو ہے نا دونوں کا سیم ہے. دونوں کو پروٹوکول ملا, دونوں کو امیگریشن ملی, دونوں کو سامان کسی اور نے اٹھا کے رکھا, دونوں لاؤنج میں بیٹھے, دونوں اسی جہاز پہ گئے, دونوں سیم طرح پہنچے اٹلی. میں نے صاحب ہے نا سر, ان کو یہ بات نہیں ہضم ہوئی, یہ کہاں سے آ گیا بندہ. یہ ہوگا سر, یہ ببل ہے, یہ پھٹے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر پتہ نہیں, مجھے تو مشکل لگتا ہے. وہ ایم این اے صاحب جو ہے نا, ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے تو 5 سال میں نہیں, ہر 2.5 سال بعد فائنینسر کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے الیکشن لڑنا ہے 5 سال میں, اور ایک دفعہ میں نے جیل کاٹنی ہے جس میں مجھے اندر فون بھی چاہیے اور مجھے باہر سے ہیلپ بھی چاہیے کہ مجھے آج نہ مارنا. ٹھیک ہے, تو وہ فائنینشر کو کوئی ناراض کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, آئی ڈونٹ نو. اور وہ تو دیکھیں نا, دنیا میں عادت اب سیاستدانوں کو تو ڈالنی ہی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ہے کہ پراپرٹی ٹائکون بلٹ از ایمپائر ان 10 years.
تو باقی جگہوں پہ ہے ٹیک ٹائکون بلٹ his یہ بھی آؤٹ آف کالج. billionaire by the time he was 27. چلے سر ایم این اے صاحب کو نکال دے, ایک بندہ جس نے ٹیکسٹائل ملیں لگا کے سر 3 دہائیاں لگائی ہے, وہ دیکھتا ہے یار 10 سال میں پراپرٹی کاٹ کے بیٹھ گئے میرے ساتھ, تو سر یہ وہ بندہ بھی تو سوچتا تو ہوگا نا. تو بس سر یہ اگین یہ ہم نے سوسائٹل ایشوز ہیں ڈسکس کیے ہیں. کمنگ بیک ٹو جو انسیڈنٹ ہوا, اس کے اوپر اب وقت آ گیا ہے. پہلے بھی آپ نے لیا ایکشن, وہ تو آپ نے کہا سب لائسنس بنوا لیں. اب پتہ نہیں کتنے بنوا رہے ہیں, کتنے بن گئے, آئی ڈونٹ نو, بٹ نہیں کام کیا, کچھ نہیں ہوتا. یہ ہوا ہے, اگزامپل بنائیں تاکہ گھروں میں ایک تربیت شروع ہو, ایک سینٹیمنٹ آئے کہ پتر تو گڈی نہیں چلانی پلیز. یہ میرا سر پارٹنگ ورڈ. بالکل. اور اس کو گلیمرائز کریں کسی طرح کہ آئی ہیو اے ڈرائیور. آپ افورڈ نہیں بھی کرتے تو اس چیز کو گلیمرائز کریں کہ میں بندے کا پتر ہوں یار, میں چوتیا نہیں ہوں سر. یہ بھی تو بڑی گلیمرس چیز ہے, چوتیا نہ ہونا بھی گلیمرس چیز ہے سر. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.